الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبل اس کے کہ میں آپ کو نماز کی اہمیت بتا دوں، بہتر سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود نذرانے عقیدت کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ وقال نبی علیہ الصلاۃ والسلام بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ لوگ کے سامنے نماز کی اہمیت اور نماز کی حقیقت کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کی اہمیت کے بارے میں قرآن پاک میں صریح الفاظ میں بہت ساری جگہوں میں بیان فرمایا، جس میں میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، یعنی نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ آدمی گھر میں نماز ادا کر لے گا، نماز ہو جائے گی، مگر نماز میں جتنے ثواب ہے ان کی کمی ہو جائے گی۔ جب تک نہ مسجد میں آدمی نہ جائے، جب تک نہ با جماعت نماز ادا کر رہے، تو نماز میں ثواب کی کمی رہے گی۔ فرض ادا ہو جائے گا مگر ثواب کی کمی رہ جائے گی۔ جس ثواب کو کمانے کے لیے آدمی دنیا میں اتنی محنت تگدو کر رہا ہے کہ اللہ کے روبرو جب کھڑا ہو جاؤں تو اپنے ثواب اپنے نام اعمال میں اتنے کرا دوں تاکہ اللہ اس میں مجھے دیکھ کے خوش ہو جائے، میرے اعمال کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ میرا نام اعمال میرے دائیں ہاتھ میں ہو، بائیں ہاتھ میں نہ ملے۔ دائیں ہاتھ کے نام اعمال میں اللہ نے اتنی فضیلت رکھی ہے کہ اللہ خوش ہوگا، دیکھنے والے بھی خوش ہوں گے، اور بائیں ہاتھ میں جس کو نام اعمال ملے گا اس کے دل میں ناخوشی پیدا ہوگی۔ لوگ سمجھیں گے، دیکھنے والا بھی کہے گا آپ کے بائیں ہاتھ میں آپ کا نام اعمال ملا، کیونکہ آپ کے اعمال میں کمی ہے۔ نماز کے جتنے بیانات کیے جائیں وہ کم ہے۔ نماز کو جب آدمی صحیح طریقے سے ادا کر لے، مسجد میں جا کے ادا کر لے، تو بعضوں نے 25، بعضوں نے کہا 27 گنا ثواب ملے گا۔ جب اتنا ثواب آدمی ترک کر دے، اتنا ثواب چھوڑ دے، نماز میں مسجد میں نہ جائے، نماز ادا کرنے کے لیے مسجد نہ جائے، تو کیا فائدہ ہے؟ جس آدمی کو اللہ نے صحت دی ہے، جس آدمی کو اللہ تعالی نے وہ طاقت دی ہے، وہ جائے مسجد میں جا کے نماز ادا کر لے، اور نماز ادا کر لے نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، تاکہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، اللہ کی رضا حاصل ہو، اللہ کا قرب حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے صرف نماز ہی ذریعہ ہے۔ نماز ہی ایک بندے کے خاص ذریعہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جگہ میں فرمایا نماز جو ہے معراج ہے مومنین کے لیے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ چلے گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عظمت، وہ رفعت، وہ طاقت، وہ ہمت گھر بیٹھ کے دی، تاکہ ہم 5 نمازوں میں 5 مرتبہ معراج کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دیدار کا، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے، اللہ کے روبرو اپنی پیشی پیش کرے، اللہ کے روبرو اپنے تمام اعمال کا جائزہ کے لیے اللہ سے وابستگی اختیار کرے، اور اللہ سے ہمیشہ التجا کرے، اے اللہ ہمارے نام اعمال میں ہمارے گناہوں کو دور کر دے، ہماری نیکیوں کو ہمارے نام اعمال میں درج کر دے۔ اے میرے مولا، آپ مالک کل ہے، اس کائنات کے مالک ہے، آپ مارنے والے ہیں، آپ جلانے والے ہیں، اللہ ہی کو یہ طاقت ہے، کسی اور کو یہ طاقت نہیں۔ جس کی یہ طاقت ہے اس کے آگے سر بخم ہونا، سجدے میں جانا، سجدے میں جا کے نماز ادا کرنا کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات۔ تو میں نے حدیث جو بیان کیا تھا کہ مسلمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ لہذا نماز ایک ایسی دولت ہے جو ہمیشہ آدمی کو اونچائی منزلوں کی طرف لے جاتا ہے، اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی وقت کوئی حالت درپیش آتی، کوئی پریشانی پیش آ جاتی، تو
تو فوراً مسجد میں جا کر 2 رکعت نفل ادا کر لیتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی عظمت رکھی. سجدہ جو ہے یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کی قرب کا ایک ذریعہ ہے. اللہ کے روبرو آدمی سجدے میں چلا جاتا ہے. سجدے میں چلے جانے کے بعد اللہ کے حضور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ آپ سب سے اعلیٰ ہے, آپ بہت بڑے ہیں. اس مقام کو لے کر جب سجدے میں چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو سجدے میں نا امید کبھی نہیں کرتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک.